رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمدللہ بزرگوں کی دعاؤں سے اور ان کی ڈیوٹیاں چوری چھپے اٹھانے کی برکت سے جو تھوڑا بہت مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب جب پڑھا جاتا ہے نئی نئی روشنی اور تازہ ہوائیں اور تازہ خوشبوئیں وارد ہوتی ہیں اور انسان اپنی پوری زندگی کو منور اور معطر محسوس کرتا ہے. لیکن آج کا تجربہ بالکل انوکھا رہا اور میں حیران ہوں کہ ایک 70 سالہ بوڑھے کو ایک یہ خوش نصیبی کا اور سعادت کا موقع حاصل ہوا. قاری صاحب محترم نے قرآن مجید کو مختلف لہجوں کے ساتھ ان آیتوں کو بار بار جو پڑھا تو اسلام سے ہمارا تعلق اور ملت ابراہیمی سے نسبت کے تعلق سے جو روشنی اور جو باتیں نئے سرے سے واضح ہوئیں تو ایسا لگا کہ روح میں کئی درازیں بند تھیں وہ کھل گئی اور اللہ نے ہمارے لیے توفیق کے راستے کو پھر وا کیا. اور ابھی دل میں تمنا ہوئی کہ اللہ ابھی زندگی کو کچھ اور موقع دے تاکہ کچھ اور سیکھنے کا موقع ملے. آپ بچوں سے تعلق پرانا ہے، ایک نسل نکل چکی، دوسری آئی، تیسری آئی، بار بار آپ سے ملاقات رہتی ہے. صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا بچوں سے، لفظ گزارش کا استعمال کر رہا ہوں، نصیحت کا نہیں کر رہا ہوں. جو آدمی کی زندگی میں خود کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے بچوں میں کچھ خواب دیکھتا ہے، ایسے خواب جن کی تعبیر پہلے سے تیار ہوتی ہے. آپ حضرات قرآن مجید کے طالب علم ہیں، اس مدرسے کا یہ کمال بھی رہا ہے. میں اکثر و بیشتر آپ کی غیبت دوسری جگہ کیا کرتا ہوں کہ یہاں کے اساتذہ بیک وقت جو بچہ 8ویں میں اور 10ویں میں پڑھ رہا ہے، بورڈ میں بھی اچھے نمبروں سے پاس ہو رہا ہے اور ایک سال میں اس نے یہاں حفظ کیا. یہ بات اکثر و بیشتر ذکر میں آتی ہے. آپ لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنے اساتذہ کرام کی محنتوں کو برابر کر رہے ہیں اور اس گلستان کو دن بدن نئی رونقیں بخش رہے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے، اپنی زندگی کی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے، دنیا کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ممکن ہے دوسری تعلیم آپ حاصل کر کے، کسی ہنر کو حاصل کر کے، کسی دوسرے پروفیشن سے متعلق ہو جائیں، کام کوئی دوسرا کریں، روزگار کسی دوسری لائن سے حاصل کریں، لیکن واسطے اللہ کے یہ جو متبرک تعلیم اور جو حقیقی تعلیم آپ یہاں حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم کو ہمیشہ اپنے پشت پر رکھیں اور اس کی پشت پناہی میں آگے بڑھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر جو پہلی وحی نازل فرمائی تھی اس میں یہی حکم تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا نام لے کے جو ہے ہمیں کرنا ہے، اس کی معرفت کے ساتھ، اس کے تعارف کے ساتھ، اس کے احکام کے ساتھ، اس کی پسندیدگی کے ساتھ، اور انہی احکام کی روشنی میں وہ تعلیمات جو ہنرمندی کی طرف لے جاتی ہیں ان کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی ہمیں پوری گنجائش ہے. لیکن اصل زندگی وہ ہے جو آنکھ بند کرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور جس کی تعلیم آپ کے والدین کو اللہ نے توفیق دی کہ اس کی تعلیم کے لیے پہلے آپ کو مدارس میں بھیجا گیا، اس لیے اس تعلیم کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں. مجھے امید نہیں یقین ہے کہ آپ یہ عزم لے کر اس مسجد میں اور اس مدرسے میں آئے ہیں. میں تو صرف اپنے آپ کو اس سعادت سے دوچار کرنے کے لیے میں نے یہ چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں. میں قاری صاحب یحییٰ صاحب کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ کی زبان مبارک سے قرآن مجید کے اس پیغام کو ایک بار میری سماعت نے قبول کیا، میری روح میں یہ بات اتری اور میں اپنے کرم فرما قاری صاحب ارشد صاحب سے، مولانا شاہد صاحب سے تو ان کا تو احسان مند ہوں ہی ہوں. وقتاً فوقتاً ان لوگوں کے ساتھ سابقہ پڑتا ہے اور نصیحتیں ملتی ہیں
اور آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے تعلیمی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالا، لیکن یہ اس حصول تعلیم سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ اس پر ملمہ اور اس کے اوپر سونے کے برق چڑھانے جیسا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کوششوں میں، آپ کی محنتوں میں، آپ کے مجاہدوں میں، آپ کے دینی علم میں، قرآن سے آپ کے شغف میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر.